آج رمضان ثاقب صاحب ہمارے مہمان ہیں اور یہ ایک الحمدللہ ایک کامیاب انسان ہے. انہوں نے ماہانہ یہ کچھ بھی نہیں کماتے تھے، اب الحمدللہ یہ ماہانہ ایک اچھی رقم ماہانہ کما رہے ہیں، اور آج یہ ہمیں بتائیں گے کہ ہم کس طرح ان کے رازوں کی روشنی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. تھینک یو پروفیسر صاحب، آپ نے بڑے اچھے الفاظ میں مجھے انٹروڈیوس کروا دیا، تھینک یو ویری مچ. میرا چھوٹا سا کام ہے، اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں ہے میرا. اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر میں نے ڈیولپ کیا ہوا ہے اور پاکستان میں جو ہیں چھوٹی اور بڑی کمپنیز یوز کرتی ہیں اس کو. میرے پاس اچھے کسٹمرز ہیں. یا آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے، کوئی 90s کی بات ہے، 91 92 میں نے شروع کیا. تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جو ہے وہ فیسلٹیز آج کی طرح کی اویلیبل ہی نہیں تھی. کسٹمر کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا مشکل ہوا کرتا تھا. موبائل فون کا تو تصور ہی نہیں تھا، نہ انٹرنیٹ کا تھا، نہ ای میل کا تھا. کسٹمر کدھر ہے، کہاں ہے، اس کو کدھر ڈھونڈنا ہے، وہ ایک ایسا کام تھا کہ جو کہ بڑا ہی مشکل کام ہوا کرتا تھا. اب تو آسانی ہو گئی ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کسی کو بھی مل سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں. تو مجھے پروفیسر صاحب سے ڈسکشن ہو رہی تھی، تو پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی آپ اپنی کامیابی کا راز بتائیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اگر پیچھے دیکھوں، ماضی کی طرف دیکھوں، تو مجھے کوئی ایک ایسا فیکٹر نظر نہیں آتا جو کامیابی کی وجہ بنا ہو. کامیابی کی ڈیفینیشن تو خیر ہر ایک کی اپنی ہوتی ہے. کامیابی سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھے ریزنیبل اماؤنٹ آ جائے پیسوں کی، ایک ریزنیبل طریقے سے آپ سکون کی زندگی گزار سکیں. آپ بیمار ہوں تو آپ کے پاس اپنا علاج کروانے کے پیسے ہوں، اور آپ کے پاس کچھ ٹائم بھی ہو جو آپ فیملی کو بھی دے سکیں، اور یا پھر آپ کی کوئی ہابی ہے تو اس کو بھی آپ پرسو کر سکیں. تو اس وجہ سے میں پیچھے دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی خاص ایسی کوئی کوالٹی جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی خاص وجہ سے میں کامیاب ہوا. بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے جس کی وجہ سے میرا کام اچھا چلنا شروع ہو گیا. ہمیں جو موٹیویشنل سپیکرز بتاتے ہیں، اور یا پھر ہم موٹیویشنل بکس میں جو پڑھتے ہیں، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کو سخت محنت کرنی چاہیے. وہ میں نے کی. صبح اٹھ کے زیادہ کام کریں گے، جلدی کام شروع کر دیں گے تو وہ بھی ایک فائدہ ہے. میں صبح اٹھ کے کام کرتا ہوں، اور شروع سے کرتا تھا، ابھی بھی کرتا ہوں. لیکن میں نے کامیاب لوگ دیکھے ہیں جو کہ صبح نہیں اٹھتے، دیر سے اٹھتے ہیں اور دیر سے سوتے ہیں، وہ بھی کامیاب ہے. میرا آئیڈیا کوئی ایسا یونیک آئیڈیا نہیں تھا، اور لوگ بھی اس پہ کام کر رہے تھے. آئیڈیا کے متعلق آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس یونیک آئیڈیا ہو تو شاید کلک کر جائے. میرے پاس یونیک آئیڈیا نہیں تھا. اکاؤنٹنگ سسٹم تھا، اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر تھا، جو سارے کر رہے تھے. کریٹیوٹی بڑا ایک جو ہے کنفیوزنگ سا کانسیپٹ ہے کہ کریٹیوٹی میں کیا مراد ہے. تو کیونکہ میں نے ایز سچ جو ہے شروع میں جب کام کیا تو میں نے دوسروں کے کام کو کاپی کیا تھا، اس میں ایسی کریٹیوٹی نہیں تھی. لیکن بعد میں ظاہر ہے میں نے اپنے آئیڈیاز شامل کیے اور اس کو امپروو کیا. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کو بزنس کے لیے ڈریس اپ ایسا ہونا چاہیے، اس طرح سے ہونا چاہیے. اس طرح سے میں آج سے 30 سال پہلے ڈریس اپ ہوتا تھا، اسی طرح سے میں آج بھی ہوتا ہوں. کیونکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جب میرا کام چل پڑا تو ایک زمانہ تھا جب میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا یا مجھے ضرورت نہیں ہوتی تھی. اور پھر ایک ٹائم آ گیا جب چونکہ کام چل پڑا تو اس وقت بھی مجھے ایک طرح سے ضرورت نہیں تھی کہ کوئی اس میں امپروومنٹ لاؤں. تو وہ جو سمپل ڈریسنگ میری تھی وہ اسی وقت بھی تھی اور اب بھی اسی طرح سے ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی واقفیت ہوگی، کام مل سکتا ہے، آسانی سے مل سکتا ہے. کیونکہ میری فیملی بزنس فیملی نہیں تھی، میرا کوئی ایسا واقف نہیں تھا، اور میں خود بھی لوگوں کو ملنے سے کتراتا تھا. میں انٹروورٹ تھا اور کسی حد تک اب بھی ہوں. اس پہ میں نے کام کیا. میں نے دوستیاں ایسی بنانے کی کوشش کی یا بنائیں جن سے جو بزنس سے ریلیٹڈ تھی، جن سے مجھے کوئی ایسی پاسبلٹیز مل سکتی تھی کام کو آگے بڑھانے کے لیے. یہ ایک مشکل کام تھا میرے لیے، لیکن میں نے اس پہ کام کیا. ٹیکنیکل سکل میرے پاس آلریڈی تھی، اور ٹیکنیکل سکل پہ میں ہمیشہ کام کرتا رہا اور اس کو امپروو کرتا رہا. یہ وہ چیز ہے جس پہ میں نے زیادہ فوکس رکھا اپنی ٹیکنیکل سکل پہ، بجائے کسی بھی اور سکل پہ، کسی بھی اور چیز پہ، دوستیاں بنانے میں یا ڈریس اپ پہ یا باڈی لینگویج پہ یا کسی اور چیز پہ کام کرنے کے. میرا زیادہ فوکس یہ رہا کہ میں اپنی سکل کو کیسے امپروو کروں. اور اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس یہ تھی کہ ایک تو مجھے پتا تھا کہ میں جتنی اپنی سکل امپروو کروں گا اتنا میں بہتر کام ڈلیور کر سکتا ہوں. اور دوسرا یہ جو ٹیکنیکل سکل تھی کمپیوٹر پروگرامنگ کی، یہ میرا شوق بھی تھا. تو اس لیے وہ جب میں سیکھتا تھا تو میں اس کو انجوائے کرتا تھا. تو انویسٹمنٹ میرے پاس بالکل نہیں تھی. میرا کام بھی انویسٹمنٹ انٹینسو نہیں تھا اور ابھی بھی نہیں ہے. ابھی بھی آپ نے اگر کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کوئی کام کرنا ہے تو آپ ایک اچھا کمپیوٹر لے لیں. پرسسٹنس میں یہ ہے کہ
آپ ایک ہی کام لگاتار کرتے رہیں, اس کو جلدی نہ چھوڑ دیں. میں 2-3 کام کرنے کا خواہش مند تھا کسی زمانے میں. اس میں ایک تو وہی کام تھا جو میں کر رہا تھا, دوسرا کام مجھے ٹیچنگ بھی پسند تھی, میں ٹیچنگ بھی کرنا چاہتا تھا. لیکن دونوں کام میں نے شروع کیے. جب میں نے اپنا کیریئر شروع کیا تو میں ٹیچنگ بھی کرتا تھا, ہوم ٹیوشن بھی میں پڑھاتا تھا, بعد میں میں نے ایک انسٹیٹیوٹ میں بھی پڑھایا اور ساتھ کمپیوٹر کا بھی کرتا تھا. لیکن چونکہ کمپیوٹر کا جو پروگرامنگ کا کام ہے جو میں کرتا تھا وہ چونکہ زیادہ جلدی چل گیا تو اس لیے میں ٹیچنگ سے ذرا ہٹ گیا. آج مجھے تقریباً پروفیشنلی کام شروع کیے 2021 میں 31 ایئرز ہو گئے, 31 سال ہو گئے. 1990 میں نے شروع کیا تھا. تو 31 سال ایک بڑا لمبا عرصہ ہے, اور جو مجھے کامیابی ہوئی یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریزنیبل کامیابی اس طرح سے ہوئی کہ مجھے اچھے مناسب پیسے ملنے شروع ہو گئے, تو اس کے لیے تقریباً 10 سال لگے. اب یہ اتنا زیادہ ٹائم پیریڈ ہے. اگر اب میں دیکھوں کہ مجھے بڑا مشکل لگے, اگر مجھے اس وقت جب میں نے کام شروع کیا تو مجھے میری سوچ یہی تھی کہ آج کامیاب ہو جائے گا, کل کامیاب ہو جائے گا, پرسوں ہو جائے گا. لیکن وہ ظاہر ہے ٹائم لگا, اور وہ اتنا زیادہ ٹائم لگ گیا کہ اگر شاید مجھے شروع میں پتہ ہوتا تو میں وہ کام نہ شروع کرتا. تو پرسسٹنس بڑا میٹر کرتی ہے, اور اس میں آپ نے کتنا ٹائم لگایا ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو کام کر رہے ہیں, اپنے آپ کو جو بھی کام کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, تو آپ نے اپنے آپ کو ٹائم کے ساتھ ساتھ امپروو ضرور کرنا ہے. لرننگ کرنی ہے, بک ریڈنگ کرنی ہے, اور ایسے دوستوں سے ملنا ہے جن سے آپ سیکھ سکیں. تو یس, میرا بھی لرننگ کا میرا اپنا شوق بھی تھا, ابھی بھی ہے. میں لرننگ سے مجھے ٹیکنیکلی فائدہ بھی ہوتا ہے, میں سیکھ لیتا ہوں, نئی چیزیں بھی سیکھ لیتا ہوں, لیکن میں انجوائے بھی کرتا ہوں. میں کوئی نئی چیز سیکھتا ہوں تو وہ مجھے ایک سینس آف انجوائمنٹ بھی ملتی ہے. یہ میرا خیال ہے مجھے اس کا ایک بینیفٹ ہو گیا. یہ ساری چیزیں تھیں. تو یہ جو کامیابی ہے, جو سکسیس ہے, وہ ان ساری چیزوں کا مکسچر ہے, اور اس کا ایگزیکٹ کیا فارمولا ہے وہ مجھے نہیں پتا. کتابیں پڑھنے کا میرا شوق تھا, شروع سے پڑھتا تھا, اور سیلف ہیلپ آتھر کو پڑھا, اور اس کا نام تھا ڈاکٹر ایڈورڈ ڈبانو. ہیلپ آتھرز جو ہیں وہ آپ کو بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے, جن کو موٹیویشنل آتھرز بھی کہہ سکتے ہیں, یا موٹیویشنل سپیکرز بھی ہوتے ہیں. اور میں نے شروع میں جو موٹیویشن جو ملتی تھی مجھے, یا میں نے لی, وہ ڈیل کارنیگی کی کتابیں تھیں, اور وہ میں نے پڑھی. اور اس سے میں ظاہر ہے جب میں کہیں سٹک ہو جاتا تھا, یا میں سوچتا تھا کہ یہ پتہ نہیں میرا مسئلہ حل ہوگا کہ نہیں, پتہ نہیں میں اس کام میں آگے چل سکوں گا کہ نہیں, تو اس میں مجھے پھر میں ڈیل کارنیگی کی کتابیں پڑھتا تھا, تو اس سے مجھے کانفیڈنس ملتا تھا کہ میں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں, اور میں بھی کچھ کر سکتا ہوں. کیونکہ میرے سامنے اپنی فیملی کے اندر کوئی ایسی ایگزامپل نہیں تھی, تو اس لیے وہ مجھے اس طرح کی موٹیویشن کی ضرورت پڑتی تھی. اچھا, ڈاکٹر ایڈورڈ ڈبانو نے چند ایک چیزیں بتائیں. کریٹیوٹی پہ کام کیا ہوا ہے جو مین کام ہے. اچھا, کریٹیوٹی زیادہ تر آرٹ سے ریلیٹڈ سمجھی جاتی ہے کہ آپ نے کوئی چیز کریٹ کرنی ہے, کوئی نئی چیز دیکھنی ہے, کوئی نئی چیز بنانی ہے, تو وہ آپ نے کریٹ کرنی ہے, تو وہ آپ کے اندر ایک کریٹیوٹی ہونی چاہیے. لیکن جو ایڈورڈ ڈبانو کا کام ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ جو کریٹیوٹی ہے آپ کو دن میں ہر وقت چاہیے, اور ہر سٹیپ پہ چاہیے, ہر جگہ چاہیے. تو اس کے کریٹیوٹی کی بجائے اس نے اس کا نام لیٹرل تھنکنگ رکھا ہوا ہے. اچھا, لیٹرل تھنکنگ میں جو ہے وہ اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. مثال کے طور پہ اب جب میرے کسٹمرز مجھ سے کال کرتے ہیں کئی دفعہ, یا میں ان کو کال کرتا ہوں, یا میرا کوئی اسٹاف میں سے کوئی ان کو کال کرتا ہے, تو کئی دفعہ یہ پرابلم آتا ہے کہ جی میں نے اپنے اسسٹنٹ کو کہا, اس نے کال کیا اس کو, اور جو ہے وہ جس کسی کو کال کرنا تھا اس بندے نے رپلائی نہیں کیا, اس نے فون نہیں اٹھایا. تو میرا اسسٹنٹ یا جو کولیگ ہے میرا مجھے بتائے گا کہ جی بھائی اس نے فون نہیں اٹھایا. میں پھر اپنے اسسٹنٹ کو بتاؤں گا یار اس کو میسج کر دو, اور پھر وہ بتائے گا جی کہ اس نے میسج نہیں دیکھا یا نہیں پڑھا, یا دیکھ لیا ہے پھر بھی رپلائی نہیں کیا. پھر میں اس کو کہوں گا یار تم اس کو دوبارہ کال کر لو. پھر وہ دوبارہ بھی نہیں کیا, میں کہوں گا دوبارہ میسج کر لو, اور پھر بھی اس نے نہیں بات اٹینڈ کی, تو میں اپنے سسٹر کہوں گا اچھا یار تم اس کو مل لینا. اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک چھوٹا سا پرابلم ہے کہ کسی کو کانٹیکٹ کرنا ہے, اور اس میں 3-4 سٹیپس آ گئے ہیں کہ جی وہ کانٹیکٹ نہیں ہو رہا تو کیا کرنا ہے. تو اب یہ جو اس میں ڈفرینٹ پاسبلٹیز ہیں کہ اس کو کانٹیکٹ کرنے کے لیے اگر اس نے فون نہیں اٹھایا, آپ نے اس کو دوبارہ کال بھی کرنا ہے, میسج بھی کرنا ہے, دوبارہ بھی میسج کرنا ہے, اور پھر بھی بات نہ ہو تو اگر ضروری ہے تو آپ نے اس کو جا کے مل بھی لینا ہے. یہ ساری پاسبلٹیز جو ہیں یہ اب جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں یا ان کو خود پتہ ہونی چاہیے.
لیکن عام طور پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ پاسبلٹیز نہیں دیکھتے. وہ ایک جگہ جب کوئی چیز میں اسٹک ہو جاتے ہیں تو وہ پھر پوچھتے ہیں کہ جی کیا کیا جائے. میرے کسٹمرز کے پاس یہ پرابلم بہت زیادہ آتی ہے. کوئی بھی چھوٹا سا مسئلہ آتا ہے مجھے کال کرتے ہیں کہ ہم یہاں اسٹک ہو گئے ہیں. میں کہتا ہوں اچھا یہ ٹرائی کر لو. وہ ٹرائی کرتے ہیں تو مسئلہ سالو ہو جاتا ہے. پھر وہ اگر مسئلہ نہیں ہوتا پھر کال کرتے ہیں کیا کریں. پھر میں بتاتا ہوں کہ جی مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر لیں, یہ کر لیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو حالانکہ یہ چیزیں عام طور پہ بہت سارے لوگوں میں ہوتی ہے اسکل کہ وہ اس طرح سے خود کر لیتے ہیں, لیکن یہ چیزیں ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ آپ ہر مسئلے پہ جو بھی آپ کو کسی بھی وقت مسئلہ آ رہا ہے آپ ایک سے زیادہ پاسبلٹیز سوچیں کہ اس کو میں اس طریقے سے بھی کر سکتا ہوں, اس طریقے سے بھی کر سکتا ہوں اور اس طریقے سے بھی کر سکتا ہوں. 4-5 آپ کے پاس آپشنز ہونے چاہیے جو ایگزاسٹ کریں آپ پہلے بجائے گیو اپ کرنے سے پہلے. تو یہ جو ہے یہ جو کریٹیوٹی ہے اس کو ڈاکٹر ایڈورڈ ڈی بونو لیٹرل تھنکنگ کہتا ہے. اس نے بہت سارے تھنکنگ ٹولز بنائے ہوئے ہیں. میں آپ کو چند ایک اس میں سے انٹروڈیوس کروا دیتا ہوں جنہوں نے میرے لیے بہت ہیلپ فل ہوئے. مجھے بہت زیادہ انہوں نے ہیلپ کیا کام کرنے میں اور بزنس کو امپروو کرنے میں. اے پی سی کا مطلب ہے آلٹرنیٹیوز, پاسبلٹیز اینڈ چوائسیز. اے پی سی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی سچویشن آپ کو ملی ہے تو آپ نے اس وقت اس سچویشن پہ اے پی سی کرنا ہے. آپ نے کم از کم 4 پاسبلٹیز سوچنی ہے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. کچھ بھی پرابلم آئے گی, آپ کا کسی سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا, آپ کا کمپیوٹر میں سافٹ ویئر نہیں چل رہا, آپ کا موبائل گم ہو گیا ہے, آپ ہاسپٹل میں گئے ہیں ڈاکٹر نہیں اویلیبل, تو آپ نے اس وقت بجائے پینک کرنے کے آپ نے کم از کم 3-4-5 پاسبلٹیز سوچنی ہے اور اسی وقت سوچنی ہے, 1 منٹ کے اندر سوچنی ہے. تو اس کا یہ جو ٹول ہے اے پی سی, یہ اس کی اگر آپ عادت ڈال لیں اے پی سی کی تو آپ کو یہ ایک انتہائی ہیلپ فل قسم کا جو ہے نا یہ آپ کی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے اے پی سی سے. آپ نے آپ کے کسی دوست نے مسئلہ بتایا ہے آپ کو, آپ اس کے لیے اس کو جو ہے کہیں گے یار اے پی سی کر لو, تو وہ اے پی سی سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کی خود بخود سالو ہونی شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو دوسرے کے پاس جانا نہیں پڑتا مشورہ لینے کے لیے یا پوچھنے کے لیے, یا اپنے باس کو یا اپنے سینئر کو آپ کو بار بار انٹرپٹ نہیں کرنا پڑتا. اچھا, دوسری جو بڑی اہم چیز دونوں سے ہی میں نے سیکھی وہ ہے پی ایم آئی. اچھا, ہمیں جو چیز اچھی لگے گی ہم اس کے پلس پوائنٹس ضرور دیکھیں گے, ٹھیک ہے, بلکہ اس کے ہمیں پلس پوائنٹس ہی نظر آئیں گے, اور جو ہمیں چیز بری لگے گی اس کے ہمیں مائنس پوائنٹس نظر آئیں گے. یہ ایک نیچرل سا سسٹم ہے. اور اچھا, اب جو چیز اچھی لگے گی ہمیں اس میں مائنس ڈھونڈنا بھی ضروری ہے, اور جو چیز ہمیں بری لگ رہی ہے اس میں بھی پلس پوائنٹ ڈھونڈنا ضروری ہے. یہ سکل ڈیولپ کرنا انتہائی ضروری ہے کہ آپ اپنے جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے, جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں اگر آپ کو 4 پلس پوائنٹس نظر آ رہے ہیں تو آپ کوشش کر کے آپ اس میں 4 مائنس پوائنٹس بھی ڈھونڈیں. اور پھر اگر آپ کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے, اس میں کوئی آپ کو آئیڈیا برا لگ رہا ہے, کوئی آپ کو پولیٹیشین برا لگ رہا ہے, کوئی آپ کو ڈیل غلط لگ رہی ہے, تو اس میں آپ کو مائنس پوائنٹس نظر آ رہے ہیں. اس میں آپ کوشش کر کے جو ہے آپ 4 پلس پوائنٹس بھی ڈھونڈیں. اور پھر پی ایم آئی سے بنتا ہے پلس مائنس اور انٹرسٹنگ. اچھا, ہم پلس مائنس تو دیکھتے ہیں لیکن ہر ایک چیز کا ایک انٹرسٹنگ پہلو بھی ہوتا ہے جو نہ پلس ہوتا ہے جو نہ مائنس ہوتا ہے. جیسے ہابیز ہے یا انٹرٹینمنٹ ہے, اس کا شاید ایز سچ میٹیریلسٹیکلی کوئی پلس یا کوئی مائنس نہیں ہوتا, لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ پہلو ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے سامنے جو بھی سچویشن آنی ہے اس میں آپ نے ایک پلس پوائنٹ بھی ڈھونڈنا ہے, مائنس پوائنٹس بھی دیکھنے ہیں اس کے, اور انٹرسٹنگ پوائنٹس بھی دیکھنے ہیں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرسٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو موٹیویٹ کر دیتا ہے کوئی کام کرنے کے لیے, کوئی آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے. تو ڈی بونو کہتا ہے کہ جو بہتر تھنکر ہوتا ہے وہ والا ہوتا ہے جو پی ایم آئی کر سکے, جو کسی بھی چیز کے 4 پلس بھی ڈھونڈ سکے, 4 مائنس بھی ڈھونڈ سکے اور 4 انٹرسٹنگ پوائنٹس بھی ڈھونڈ سکے. اور پی ایم آئی کی آپ نے ہیبٹ ایسے ڈیولپ کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے آن دا اسپاٹ 1 منٹ کے اندر یا 2 منٹ کے اندر آپ نے اپنے ذہن میں پہلے پلس سوچنے ہوتے ہیں, پھر مائنس سوچنے ہوتے ہیں, پھر انٹرسٹنگ سوچنے ہوتے ہیں. شروع میں مشکل ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ جو ہے ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو اس سے آپ کا جو ہے نا تھنکنگ بہتر ہو جاتی ہے, اس سے غلط ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ سے آپ کسی حد تک بچ جاتے ہیں.
تیسری سلائیڈ ہے وہ ہے او پی وی اور ای بی ایس. اچھا او پی وی اور ای بی ایس سے کیا بنتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہماری زندگی میں جو ایک میجر پارٹ ہے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں گزرتا ہے, اور یہ نیچرل ہے کہ ہم اپنے متعلق سوچتے ہیں, ہم اپنا فائدہ سوچتے ہیں, اور ہم دوسرے کے متعلق اس طرح سے نہیں سوچتے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں کیا فائدہ ہوگا اور ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. ڈبانو کہتے ہیں آپ نے دوسرے کے متعلق بھی سوچنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی کوئی سمپتھی کے لیے سوچ رہے ہیں یا اس کا بینیفٹ کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں. آپ نے اپنا بینیفٹ کرنے کے لیے اپنے ذہن میں سوچنا ہے کہ دوسرا اس وقت کیا سوچ رہا ہے. تو ای بی ایس سے بنتا ہے ایگزامن بوتھ سائڈز. اگر آپ دو بندوں کی ڈیل ہو رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے, تو آپ نے دوسری سائڈ کو بھی دیکھنا ہے اور اس کو بھی آپ نے اس کے شوز میں جا کے سوچنا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے اپنے 4 اپنے فائدے سوچے ہیں یا 4 اپنے متعلق پوائنٹ سوچے ہیں, اور تو آپ نے دوسری پارٹی جو ہے اس کے متعلق بھی آپ نے سوچنا ہے کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہی ہوگی, اور اس کے متعلق بھی سوچنا ہے کہ وہ یہ سوچ رہی ہوگی اس نے یہ کیوں کیا, اس نے آپ کے ساتھ ناراضگی کیوں کی, اس نے یہ سٹیپ کیوں لیا. تو اس کے لیے آپ ای بی ایس کر رہے ہیں اور ایگزامن بوتھ سائڈس کر رہے ہیں. اس میں آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے. پھر اسی طرح سے اگر ایک سے زیادہ لوگ انوالو ہیں تو اس کو کہتے ہیں او پی وی آپ نے کرنا ہے, ادر پیپلز ویو, دوسرے لوگ کیا سوچ رہے ہیں. تو او پی وی اور ای بی ایس کی جب آپ ہیبٹ ڈال لیتے ہیں تو آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو وہ پتہ, آپ دوسرے کو جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ آپ کی کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے تو اپنا بینیفٹ سوچ لیا ہے اور آپ نے تو دیکھ لیا ہے کہ آپ کو کیوں فائدہ ہے, لیکن اگر آپ نے یہ نہیں سوچا کہ دوسرا کیا سوچ رہا ہے یا دوسرے کے ذہن میں کیا ہو سکتا ہے, تو ہو سکتا ہے آپ کو پرابلم ہے. اور اگر آپ کو یہ کلیئر پتہ چل گیا ہے, آپ نے دوسرے کے ذہن کو آہستہ آہستہ آپ یہ ایکسرسائز کریں گے, آپ دوسرے کا ذہن پڑھنا شروع کر دیں گے نا, آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ دوسرا کس وقت کیا سوچ رہا ہے, تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. آپ نے اس کا بینیفٹ کرنا ہے یا آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے, تو آپ کو دوسرے کی سوچ پڑھنے کی جو ایکسرسائز ہے اس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی. اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہے ایف آئی پی. یہ بھی ڈبانو نے انٹروڈیوس کروایا, میں نے اس کی کتابوں میں ہی پڑھا, اور بھی چیزیں ہیں, لیکن یہ جو چوتھی چیز ہے یہ ہے فرسٹ امپورٹنٹ پریورٹیز. پریورٹیز سیٹ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے کام ہوتے ہیں کرنے کے, اور جو ہے ہم نے پہلے کون سا کام کرنا ہے, دوسرے نمبر پہ کون سا کرنا ہے, تیسرے نمبر پہ کون سا کرنا ہے, یہ طے کرنا انتہائی ایک ضروری عمل ہوتا ہے. اور پریورٹی سیٹ کرنا اسی کا حصہ ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ایف آئی پی میں کہ آپ اپنے پاس اپنے ذہن میں سوچ لیتے ہیں یا ایک کاغذ پہ لے کے لکھ لیتے ہیں کہ جی آپ کے لیے آج کی پریورٹی یہ ہے, آج کی اس گھنٹے کی پریورٹی یہ ہے, دوسری پریورٹی یہ ہے, تیسری پریورٹی یہ ہے, چوتھی پریورٹی یہ ہے, اس دن کی پریورٹیز یہ ہیں, اس سال کی پریورٹیز یہ ہیں. تو وہ پریورٹی کو بے شک آپ اس پریورٹی کے حساب سے نہ بھی کام کر سکیں اس دن, ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے جو آپ نے پریورٹی سیٹ کی تھی وہ درست نہیں ہے اور کوئی اور چیز پریورٹی بن گئی, آپ نے اس پہ کام کر لیا. لیکن یہ ایک ہیبٹ ڈیولپ کرنا پریورٹی سیٹ کرنے کی, اس سے آپ کا ذہن کلیئر ہو جاتا ہے اور آپ کو ایزیلی جو ہے آپ اپنے ایجنڈے پہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ جو تینوں چیزیں ہیں میں نے یہ 92 میں ایک کسٹمر کا کام کر رہا تھا, اس نے مجھے انٹروڈیوس کروایا کہ جی یار تم ڈبانو کو پڑھا کرو, تمہیں بہت فائدہ ہوگا, اور اس کسٹمر کی ایڈوائس نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا. تو جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو کس چیز نے زیادہ ہیلپ کیا, تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ جی مجھے ان 4 چیزوں نے زیادہ ہیلپ کیا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ میرے لیے کامیابی ہو گئی ہو, ہارڈ ورک یا کریٹیوٹی میرے لیے کامیابی بن گئی ہو, تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے نہ بنی ہو. لیکن یہ اگر آپ یہ 4 ٹولز یوز کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے کامیابی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی.